لوگوں سے دعا لیا کریں. میں اس پیر کو راؤنڈ کر رہا تھا اپنی وارڈ میں، تو پہلا ہی بیڈ تھا. کئی بار آپ کو انگوٹھا چھاپ لوگ بہت بڑی بات سکھا دیتے ہیں، کرتے ہیں. اور ہم میں چونکہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں تو میرے ساتھ لاؤ لشکر زیادہ ہوتا ہے، بچے راؤنڈ کرنے والے تھے. تھرڈ ایئر کلاس آ گئی، فائنل ایئر کا بھی اس دن تھا راؤنڈ، تو وہ بھی تھے. اور ہاؤس جاب جو کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز تو تھے ہی، جو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں وہ تھے جس کا بیڈ تھا. تو اس طرح کو 20-25 لوگ اس بیڈ کے ارد گرد کھڑے تھے. بوڑھا آدمی تھا، کوئی 60+ ہوگا، تو بازو پہ ان کے پٹی ادھر کافی زیادہ بڑی باندھی ہوئی تھی. مجھے ڈاکٹر صاحب جو ڈیوٹی پہ جن کا بیڈ تھا وہ انہوں نے بتایا کہ سر انہیں شوگر ہے، کافی سالوں سے کنٹرول نہیں ہے، احتیاط نہیں کرتے، اور اب یہ 4 ماہ سے ان کو زخم ہے اس جگہ پہ، اور وہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. شوگر ان کی 600 ہے، اور اب یہ داخل کرنا پڑ گیا ان کو کہ رپورٹس ان کی خراب ہو رہی ہیں. تھوڑا گردے کی رپورٹ بھی خراب ہے، جگر کی رپورٹ بھی خراب ہے، اور بخار بھی ہو رہا ہے، انفیکشن ہے. تو اب زخم ہم نے صاف کیا ہے. وہ ہسٹری دے رہا تھا تو اس نے کہا سر ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے زخم کے اوپر کیڑیاں بھی، شوگر اتنی زیادہ ہے کیڑیاں آ جاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا. تو گھر والے بھی بتا رہے کہ یہ گھر میں بھی ان کے زخم پہ کیڑیاں آ جاتی ہیں کافی زیادہ. اور اب ہم نے کل صفائی کرائی ہے سرجری والوں سے، اس کی زخم سارا پٹی وٹی ساری کروائی ہے، لیکن سٹل ابھی تو زخم ان کا خراب ہے اور شوگر زیادہ ہے. میں نے چونکہ ڈاکٹروں کو سکھانا تھا، بتانا تھا، سکھانا تھا. 5 منٹ کا 1 منٹ کے راؤنڈ میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسولین اتنی بڑھا دو، یہ گولی ڈال دو، یہ اینٹی بائیوٹک چینج کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. لیکن چونکہ بچے سیکھنے والے، تھرڈ ایئر والے، فائنل ایئر والے، پھر ہاؤس آفیسرز بھی تھے، جونیئرز بھی. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ لوگ تھرڈ ایئر والے، فائنل ایئر والے پہلے، تھرڈ ایئر والے پہلے، پھر فائنل ایئر والے، پھر ہاؤس آفیسرز، آپ 1 بائی 1 بتاؤ کہ ان کی شوگر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس یہ مریض آ گیا ہے، آپ اکیلے کمرے میں یا آپ کی ایمرجنسی میں، آپ کو بتایا کہ ان کی شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی، ان کا زخم نہیں ٹھیک ہو رہا، تو کس وجہ سے نہیں ہو رہا. اب وہ بابا جی جو مریض ہیں وہ بڑے آرام سے لیٹے ہوئے تھے، کوئی تعلق نہیں تھا ان کا ہمارے سے، ایسے وہ اپنے مست لیٹے ہوئے. تو وہ ایک بچہ بولا، اس نے کہا کہ سر یہ انسولین نہیں لگاتے ہوں گے. میں کہا کیوں بابا جی آپ انسولین نہیں لگاتے؟ اس نے کہا کہ کئی بار 2 بار بھی لگا لیتا ہوں. انسولین جو پڑی ہوئی تھی ان کے پاس وہ دن میں 2 بار لگانے والی تھی، اور کئی بار سویرے لا لی دی ہے، شامی رہ جاتی ہے، کئی باری شامی لائی دی ہے، سویرے رہ جاتی ہے. میں نے کہا بھی یہ تو ایک وجہ ہے کہ بزرگ باز ڈوز نہیں صحیح لگا رہے. میں کہا جی کدی لگاتار بھی لائیے، زخم ٹھیک ہویا ہے شوگر. کہتے لگاتار بھی لائیے لیکن نہیں ٹھیک ہویا. تھوڑا سا انہوں نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی آگے سے. تو میں نے کہا بچوں اور کیا پاسبلٹیز ہیں اگر یہ انسولین لگا ہی رہے تھے؟ وہ ایک دوسرے نے کہا کہ سر پاکستان ہے تو انسولین جل ہی ہوگی. میں نے کہا ہاں یہ بھی پاسبلٹی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے ہمیں. اور تیسرے نے کہا سر ان کے گھر میں فریج نہیں ہوگا، یہ انسولین جو ہے نا فریج میں رکھنی چاہیے، اس کی وجہ سے انسولین کی وہ ایفیکیسی نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں کہا بزرگوں اینو کتنے رکھ دے ہو؟ کہنے جتنے آپے پئی دا اتھی پئی ہوں. ٹھیک ہے، اس میں بھی بات ٹھیک تھی کہ ہو سکتا ہے انسولین کی ایفیکیسی کم ہو گئی ہو. پھر ایک بچے نے کہا کہ سر ان کو انسولین کی ریزسٹنس ہوگی، ہو سکتا ہے اگر یہ لگاتے بھی رہے ہیں 2 بار پھر بھی کنٹرول نہیں ہوئی تو ان کو گولیاں ساتھ ایڈ ہونی چاہیے. وہ ڈاکٹر جو ڈیوٹی والا تھا بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ یہ فلاں فلاں گولی بھی لے رہے ہیں. اس پہ بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ وہ گولی تو نہیں دینی چاہیے تھی، اب ان کے گردے خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے. تھوڑا بچوں کو بھی سکھانا تھا. تو کہا گیا کہ ہاں دوائیاں فلاں فلاں گولی ایڈ ہو سکتی ہے، فلاں فلاں اب نہیں دینی چونکہ اب گردوں پہ اثر آ گیا ہے. میں انہیں سکھا رہا تھا پڑھانے کے لیے، انہیں یاد ہو، ذہن کو کیسے استعمال کرنا ہے، مریض پہ کیسے سوچنا ہے. تو
اسی میں پھر ہاؤس آفیسرز نے انہیں میں سے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ سر اصل میں زخم نہیں ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اس لیے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. جب زخم ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے، تو انسولین یہ تھوڑی لگا رہے ہوں گے، انہیں زیادہ انسولین چاہیے، خوراک زیادہ چاہیے، پانی زیادہ چاہیے، ان میں پانی کی بھی کافی کمی ہے. ہم ڈرپس لگا رہے ہیں، لیکن بابا جی نے کھانا شانا بھی کم کھایا ہے یا پرہیز نہیں کی انہوں نے. تو میں کیوں بزرگوں پرہیز کر دے ہو، کہنے کرا دے تو کر لی دیے، وہ کی زور ہے. ٹھیک، وہ اچانک اٹھے، میں بچوں سے ڈسکس میں کیا اور آگے بتائیں، تو وہ ایک لڑکی بیچاری کانپی جا رہی تھی، لیڈی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں بچے، 3rd ایئر 4th ایئر کی تھی. اس نے کہا سر یہ ہاؤ کم پاسبل، یہ دیکھیں ابھی بھی ان کے کیڑیاں ان کے زخم کی طرف پھر رہی ہیں، تھوڑی 1-2 کوئی نظر آ رہی تھی. تو سر یہ مطلب انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ خود نہیں جھاڑتے. وہ بچی ذرا عجیب اس کی حالت ہو رہی تھی. تو میں نے کہا نہیں بیٹے، وہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں بھی نظر آتا، نہیں پتہ چلتا، اوپر سے زخم بھی خراب ہے اور شوگر بھی ہائی ہے، تو میٹھے پہ کیڑیاں آ ہی جاتی ہیں. میں کہا ہمارے گھروں میں بھی تو گھروں میں کیڑیاں تو ساروں کے گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی حالت چینج کرنے کے لیے وہ جس فیز میں جا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ کیڑیاں ہوتی کیوں ہیں ہمارے گھروں میں. تو اس کا دھیان تھوڑا بٹے. وہ کہتی ہے سر ہم صفائی نہیں کرتے، ہمارے گھر سے اتنا صاف نہیں ہو. تو میں کہا نہیں، بالکل نیا گھر بناؤ، صفائی بالکل صاف گھر ہو، کیڑیاں بھی آ جاتی ہیں، چھپکلیاں آ جاتی ہیں، یہ چیزیں تو آتی ہیں، تو ان کا کیا فائدہ نقصان ہمارے گھروں میں، آخر ان کا کوئی مقصد ہوگا اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس کی کپ کپاہٹ ادھر سے تھوڑی کم ہو گئی. کہتی ہاں سر ویسے کبھی سوچا نہیں کہ کیڑی کا کیا مقصد ہے، اللہ تو بے غرض کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. میں نے کہا ہو سکتا ہے ہمارا فائدہ کرتی ہوں، آپ نے کبھی غور کیا؟ ہو سکتا ہے یہ. کہتی سر ہاں وہ جو ہمارے سے کھانا نیچے گرتا ہے وہ یہ کھا لیتی ہوں گی تاکہ گند شند نہ پھیلے. میں کہا نہیں بیٹا، اگر آپ نہیں نیچے پھینکتے پھر بھی کیڑیاں تو ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے، میں نے کہا درزوں میں کوئی ایسے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جو کیڑیاں کھا جاتی ہیں، ادروائز وہ زیادہ ہو جائیں تو شاید ہمیں ازمہ ہو جاتا ہو یا کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے. تو بیلنس کوئی ایکو سسٹم کا ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ریسرچ ہوئی ہو. میں نے کہا آپ کو، وہ کہتی سر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. وہ بچی کا دھیان اب ہٹ گیا. میں کہا بیٹا آپ کو کیڑی جتنا ہونا پڑے گا اور اس طرح سوچنا پڑے گا اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا ڈیلی نیڈز ہیں. آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا ہے. تو وہ بزرگوار ایک دم اللہ ہو کر کے بیٹھے، اور پیشنٹ جو تھے مجھے کہتے ہیں یاد رکھ جڑیاں لوہے ورگے بندے سا اسی. میں اردو میں کر دیتا، وہ تو پنجابی بول رہے تھے. ایسی ہم لوہے جیسے آدمی تھے، سانو ٹالیا سو. ٹھیک ہے، ساری عمر اسی تلاش کیتی ہے کوئی بندہ لب جائے جنوں گل دئیے. تیرے کو 25-30 نے من جمع جا جنہوں گل دے کے کل. کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے ساری زندگی کوئی بندہ ڈھونڈا ہے، کوئی مل جائے جسے میں بات بتاؤں، مجھے تو نہیں ملا. تمہیں اللہ نے چانس دیا ہے، 25-30 اکٹھے تمہاری بات سن رہے ہیں. اگر تم اتنے ہی استاد ہو تو آج انہیں سمجھا کے انہیں بات بتاؤ. اب وہ بات کون سی بات کر رہے تھے؟ شوگر کیسے کنٹرول کرنی ہے، یا کیوں نہیں ہو رہی ہے، یا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے سمجھ آ گئی کہ ہارٹ اٹالے آ گئے نے. وہ بچے دیکھ رہے تھے. وہ لیڈی ڈاکٹر جس کی حالت تھوڑی سی، اس نے بھی کہا کہ بابا جی آپ صحیح طرح سے انسولین 2 ٹائم لگایا کریں اور اپنی صفائی رکھا کریں، نہایا کریں روزانہ، اور آپ اپنا گھر اور بستر بھی صاف رکھا کریں. کیوں آپ کیڑیاں زخم پہ چڑھنے دیتے ہیں؟ بابا جی وہ مجھے دیکھی جا رہے تھے بزرگوار. اسی منڈے کی بات. تو مجھے کہتے ہیں اینا طرح موسا سی نا، بڑھا آدمی اینا طرح موسا سی نا، وہ تور تے جاندہ سی رب نال گلاں کرن. تو کوئی بندہ ملیا انہوں ساڈے نال دا ٹوٹا بھجیا. انہیں کہا موسا گل سن کتنے جانا پیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے باتیں کرنے کو. اچھا تو اتنے جا کے گلاں کرنا اللہ نا؟ یار تیری بڑی اللہ نا گل بات ہے. انہوں کمی
میرا سنیا تے دے دی, میرا ایک میسج تے دیں. انہوں کہیں ساری زندگی رزق دا وعدہ تے کیتا سو, ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں دیتا. جے سویرے دیتا سو تے شامی نہیں دیتا, جے شامی دیتا سو تے سویرے نہیں دیتا. تیری وہ نال بڑی گل بات ہے یار تیرا, انہوں کہیں میرا سنیا دیں کہ میرے حصے دا جنہ ہے نا ایکو باری کٹھا ہی دے دے, میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا چاہنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب فرمائش اس بندے کی, میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. وہ اوپر چلے گئے, انہوں نے وہاں اللہ کریم سے بات کی کہ یا اللہ آپ کا کوئی بندہ نیچے ملا تھا وہ ایسے کہہ رہا تھا. اللہ کریم نے کہا, یہ بابا جی تو پنجابی میں سنا رہے تھے وہ صاحب, میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اردو میں سنا رہا ہوں کہ کئی آپ میں سے جو ہیں وہ پنجابی نہیں سمجھتے, بعد میں ویڈیوز کے نیچے لکھا ہوتا ہے سر اردو میں ہی رکھ. تو کہتے ہیں وہ موسیٰ نے گل کی تھی, رب نے کیا موسیٰ اصل چ دی عمر رہ گئی تھوڑی, انہوں تھوڑا تھوڑا رزق تاں دے رہے ہیں اس حساب نال وہ گزارا ہو جائے. چلو انہیں کہا تے اے بوری لے جا, اے یہ گل ہے ٹوٹل اس کا یہ رزق رہ گیا, یہ دے دو اس کو, وہ کھا لے پیٹ بھر کے. پھر لیکن اس کی جتنی عمر رہ گئی تھی اس حساب سے ہم اس کو دے رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے, بندہ ڈھونڈا, اس کو بوری پکڑا دی اور ساتھ اس کو سمجھانے لگے کہ یار دیکھ تیری ہے عمر تھوڑی, جس طرح ڈاکٹر نہیں کہتے کہ پرہیز کریں آپ کی عمر تھوڑی ہے, تیری ہے عمر تھوڑی, تو ذرا تھوڑا تھوڑا کھانا سی, تینوں اس واسطے تھوڑا اللہ دے رہا ہے, لیکن یہ تیرے حصے کا رزق ہے, اللہ نے تو بھیج دی ہے, تو نے کھانا ہے تو کٹھا کھا جا. وہ بندہ رونا شروع ہو گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ اس نے میرے نام کا بھیجا ہے, یہ اس نے بھیجا میرے نام کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اس نے بھیجا ہے. اس نے وہ بوری پکڑی اور کیڑیوں کے آگے ڈال دی, انہیں بوری چکی تے جنے نے کیڑیاں آگے سٹ گئی. بابا جی کی ان کی زبان تھی. تو موسیٰ ٹپ پیا, موٹا تڑپ اٹھے, کوئی بیوقوف یہ کیا ہے, یہ تو تیرا یہی رزق تھا, وہ بھی تو نے پھینک دیا سارا. وہ رو پیا, انہیں کیا موسیٰ وہ مینوں کھواندا پیا میں انہوں نہ کھواواں. اب ساتھ ہی میرا کندھا پھڑے کہندے نے جے انہاں نوں تو سمجھا دے نا کہ انہوں کیویں کھوانا ہے تے من جاں تینوں, اور ساتھ آرام سے لیٹ گیا. اب میں نے ان بچوں کو کہا, میں کہ بچوں آپ کو کیا سمجھ آئی, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے وہ ہمیں سر سمجھ آئی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساری بوری لا کے دے دی, تو وہ اس نے ساری کیڑیوں کے آگے ضائع کر دی. تو اس نے کہا کہ اگر اللہ میاں مجھے کھلا رہے ہیں تو میں کیڑیوں کو کیوں نہ کھلاؤں, لیکن سر اسے خود بھی تو کھانا چاہیے, یہ تو ضائع کرنے والا کام ہے. بابا عجیب زہر خان ہنسی جائے, مجھے دیکھی جائے. میں نے کہنا انہوں ڈاکٹر بنا, ڈاکٹر. میں کہا بیٹا بابا جی آپ کو یہ نہیں بات بتا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے لیکن وہ بابا زندہ تھا. میں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا, میں کہ مجھے یہ بتاؤ اللہ گندم کھاتا ہے؟ کہتے نہیں. میں کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مینوں کھواندا ہے میں انہوں کیوں نہ کھواواں. تو بابے نے مجھے کہا کہ انہوں سمجھا کہ انہوں کیویں کھوانا ہے, اس کو کیسے کھلانا ہے. تو اللہ تو کھاتا نہیں ہے. کہتے ہو آف کورس سر یہ تو شرک ہے. یہ ہفتہ ہی شرک تو شروع ہے فتوی. وہ ڈاکٹر صاحبہ جو کانپ رہی تھی وہ اب اچانک جلال میں آ گئی, یہ تو شرک ہے. وہ بابے نے کولر رکھ پئی. بابا کہنا جنیا تگڑا ہے وہ فتوے آن لگے نہیں. بیچ میں ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی وہ فل برقعے میں تھی, انہوں نے بھی کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت. میں کہ بیٹا جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ قربانی ہم کس کے نام پہ دیتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ. میں کہ اللہ گوشت کھاتا ہے؟ نہیں. مجھے کون کھاتے ہیں؟ سارے انسان آف کورس ہمارے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور غریب لوگ. تو میں کہ جی وہ بھی یہی کہہ رہا تھا, اللہ نے تو نہیں کھانا, لیکن اللہ نے اگر کہہ دیا کہ اس کو سجدہ کرو, یہ میرا نائب ہے, تو اس زمین پہ آپ اس کے نائب ہیں. اللہ تو کھلاتا ہے, کھاتا تو نہیں ہے. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بانٹتے ہیں. میں کیا اب آپ لوگوں کو اور سمجھاؤں.
تو میں کہ بیٹا اس نے اپنا رزق ڈال دیا اللہ کے نام پہ. جب اللہ کے نام پہ دیا تو ایک ایک دانے کے ہو گئے 70 دانے. اگر وہی گندم وہ ایک کھیت میں بو دیتا تو ایک ایک دانے سے 700 بالیاں نکلنی تھیں, 700 دانے نکلنے تھے. اس نے وہ سارا کا سارا انویسٹ کر دیا اللہ کے نام پہ. اللہ کو تو موت آنی نہیں, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے شارٹ کٹ میں کہ اس کو کھلا دیا, ٹھیک ہے. میں کہا بیٹا وہ اللہ نہیں کھاتا لیکن اللہ انہی کو کھلانا چاہتا ہے نا, تو اس نے مخلوق کا خیال کر لیا. میں کہا بیٹا آپ کہہ رہی تھی نا کہ یہ بابا جی گندے کیوں رہتے ہیں, یہ نہایا کریں, یہ زخم صاف رکھا کریں. میں کہا بیٹا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ لوگوں کو شوگر نہ کنٹرول ہونے کی ایک وجہ بتائی ہے کہ جس دن روٹی ملتی ہے اس دن تو وہ 2 ٹائم انسولین لگا لیتے ہیں, جس دن ایک ٹائم فاقہ ہوتا ہے اس دن وہ انسولین بھی نہیں لگاتے. اور اگر اللہ نے ان کے زخم پہ کیڑیوں کا رزق لکھا ہوا ہے تو وہ ان کو ہٹاتے بھی نہیں ہیں, کیڑیوں کو بھی کھانے دے رہے ہیں. بابا غصہ کھا گیا. بابا کندہ آپ تے تیرے لتھے نے ساڑے نہ لایا کر, جا کوئی اور مریض نہیں تو ویکھنا. ٹھیک, ہم دوسرے بیڈ پہ چلے گئے, ان کے آرڈرز میں لکھوائے, ان کی منت کی تھوڑی سی کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے جس طرح ڈاکٹرز جو دے رہے ہیں آپ کو وہ کیجئے گا, اور انسولین شوگر کنٹرول ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرے سے تیسرے پہ گئے, چوتھے بیڈ پہ گئے تو اچانک میں نے دیکھا تھا بابا جی کا بیڈ خالی ہے. چوتھے یا 5ویں بیڈ پہ مجھے پتا چلا کہ بابا جی جا چکے ہیں, وہ بزرگوار چلے گئے. جو ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی والے تھے وہ مجھے کہنے لگے, کہتے سر وہ بغیر بتائے ہی چلے گئے. میں کہا یار بتا تو بہت کچھ گیا ہے, اگر کوئی پہچانے والا ہو تو, کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ تو بہت کچھ کہہ گیا ہے, بتا گیا ہے. میں کہا آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پرسوں سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ, آپ لوگ کہہ رہے ہو ویکینڈ سے, اتنا خراب زخم تھا, اتنی ہائی شوگر تھی, اتنی طبیعت خراب تھی, اس بندے کے منہ سے کسی نے ہائے سنی تھی؟ کہتے نہیں سر اس کو دیکھ کے شکل سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے, اس کا زخم پٹی کھول کے جب تک نہیں دیکھا نا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ زخم ہے. میں نے پوچھا زخم کیسے ہوا ہے؟ کہتے سونے دی محفل کی تھی نا جی میں تو بھی کردا ہوئے گا. وہ یعنی سرکار کی محفل کی یا اللہ کی محفل کی, سونا پتہ نہیں اس کا سونا جو بھی تھا. وہ لوکی جا رہے نا تو میں کیا بوئے تک تے جانا چاہیے, میں پوڑی تے کھلوتا سارے گلے گلے ملتا پیا سا. وہ جی کسی کا دھکا وجا تو میں تھلے جا پیا. وہ رات کا ٹائم سی, سڑک دے پتھر سن, وجی سٹ سٹ. میں کیا ہوں سرکار دی محفل چ لگی ہے, خیر ہے. میں کسی نے نہیں دسیا, میں کہا مینوں کچھ نہیں ہویا, آپ بھی میں سو گیا. اس سویرے میری جنی رن میری نے رولا پاتا کہ اے کی کیتا ہی خونو خون ہے سارا. وہ ویکھیا تے کافی خون سی, مٹی مٹی لگی سی, دھوتا تاتا سی, لیکن بہرحال چونکہ سونے دی محفل چ لگا سی, اسی کیا کوئی رنگ ہی لگا. کنے پاگل مارو گے, ہر گھر سے پاگل نکلے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کہانی جو ہے یہ بس کہانیاں ہی ہیں, یہ جب تک آپ کے اوپر سے نہ گزریں. ہاں وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا, کہتے وہ بار بار ایک بات کہتے مینوں اینٹی بایوٹک نہ لائے, مینوں اینٹی بایوٹک نہ لائے. تو ہم نے انہیں بتایا نہیں ہوا تھا, ہم نا انہیں اینٹی بایوٹکس لگا رہے تھے. وہ پتہ نہیں اینٹی بایوٹک کے کیوں خلاف تھے. میں کہا بیٹا اینٹی بایوٹک ان لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے اینٹی لائف, جراثیماں دی بھی جان دے خلاف انہوں مارن دے تے نہیں تیار ہوتا ہے. ان کی ایک عجیب سوچ ہوتی ہے. وہ
ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو علاج کرنا تھا. کہتے نہیں سر وہ بہت صابر تھا, وہ کوئی شکایت نہیں کرتا تھا, خاموش لیٹا رہتا تھا, اور ہم نے تو آپ سے باتیں کرتے صرف انہیں سنا ہے آج, ادروائز یہ پرسوں سے آئے ہوئے تھے, اتنا زیادہ خراب زخم تھا. تو ڈاکٹر جو بیڈ والا کہتا ہے کہ سر میں نے ایک دو بار انہیں پوچھا کہ اگر آپ کو درد ہو رہی ہے تو میں ٹیکا لگا دوں, تو کہتے نہیں مجھے نہیں ہو رہی. تو میں نے سوچا کہ شوگر والوں کو کئی بار درد کی حسی ختم ہو گئی ہوتی ہے تو شاید وہ وجہ ہے, لیکن زخم جب میں نے اوپن کیا تو وہ بہت گندا تھا, اور اس کو ہم نے صفائی بھی کی. اس کے بعد انیستھیزیا کا افیکٹ ختم ہو گیا ہوگا, تو انہیں پین نہیں, انہوں نے ایک بار میں نے چہرے پہ بھی نہیں دیکھی ان کے. میں کیا پوچھ, چھڈ پرے, مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی. یہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی